السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے الحمدللہ، اور انتظار میں بھی ہوں گے کہ اب بھئی کون سی سٹوری تھی، اور سب سے ہمارے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا جو ہم سن رہے تھے الحمدللہ، اور کافی کچھ جانا ہم نے ان کی اس زندگی کے بارے میں۔ تو چلیں دعا کے ساتھ باقی کا حصہ بھی مکمل کیے لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو طالب نے ان کو نرمی سے ٹال دیا تھا، یہ آپ لوگوں نے پیچھے سنا تھا، اور اگر نہیں سن پائے تو دوبارہ سے پیچھے جائیں اور اس کا پارٹ 3 جو ہے وہ سن لیں۔ ہاں جی، حضرت ابو طالب نے ان کو نرمی کے ساتھ ٹال دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ یہ کس صورت میں تھا؟ جب اس صورتحال سے جب قریش اور زیادہ غضبناک ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ بھتیجے کون تھے کہ وہ یہ کام نہ کریں؟ تو اس وقت تو حضرت ابو طالب نے ان کو نرمی سے ٹال دیا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا۔ البتہ میری طبیعت حضرت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر ہرگز راضی نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں اس معاملے میں۔ پھر نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہو گئے۔ ان کا شمار قریش کی اہم شخصیات میں ہوتا تھا۔ ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ! یعنی یہ سن کر فکر کیا ہوا، سب عورتیں اور سب مرد اور بچے بول اٹھے۔ اب قریش اس قدر تنگ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے تمام تعلقات ختم کر دیے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، ہر قسم کا معاملہ، ہر چیز ختم کر دی، اور آپ کو ایک گھاٹی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب تھا۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے 3 سال گزارے۔ یہ 3 سال بہت دکھ بھرے تھے، کھانے پینے تک کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلاتے رہتے تھے۔ آخرکار قریش اس معاملے میں بھی ہار گئے، مسلمانوں کا صبر جیت گیا، وہ پھر سے مکہ آ کر رہنے لگے، لیکن گھاٹی کی مصیبتوں سے یہ لوگ حد درجے کمزور ہو گئے تھے۔ گھاٹی سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب انتقال کر گئے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، یعنی عربی میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک آپ کی عمر 50 سال ہو چکی تھی، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اور اس وقت تک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ 50 سال، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ مکہ سے 60 میل دور ایک پہاڑی علاقہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ طائف۔ آپ تبلیغ کے لیے وہاں بھی تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہاں کے لوگوں نے قریش سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ آپ نے پھر بھی ان کے حق میں دعا کی اور واپس آ گئے۔ وہاں کے ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ہائے افسوس! سننے والوں میں سے ایک چھوٹی سی معصوم ذرا بچی تھی، لیکن تھی سمجھدار، تو دکھ بھرے لہجے میں اس نے کہا،
آپ پھر مکہ آ گئے۔ نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ حج کے دنوں میں مدینہ کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ مدینہ کو ان دنوں یثرب کہا جاتا تھا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح مدینہ میں اسلام کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، جنت دوزخ اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ آپ کا یہ سفر مکہ سے شروع ہوا۔ پہلے آپ کو بیت المقدس لایا گیا، یا بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ معراج جسم اور روح دونوں کی ہوئی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ صرف روحانی سیر تھی، جی نہیں، آپ کو جسم سمیت لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبوت کے 12ویں سال یثرب سے آنے والے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان حضرات نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ ادھر قریش نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہی رہ گئے، لیکن ناکامی کے سوا کچھ بھی نہ انہیں حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 راتیں گزاری۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف جو روانگی کی خبر تھی وہ پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ آپ کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے، روزانہ شہر سے باہر نکل کر دور تک دیکھتے اور دوپہر کے وقت لوٹ آتے۔ آخر ایک دن جو سا تھا نا، طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئے۔ ایسے میں ایک یہودی ٹیلے پر چڑھا تو اسے دور سے سفید کپڑوں والے کچھ لوگ آتے نظر آئے۔ وہ اگرچہ یہودی تھا، پھر بھی اس نے چلا کر کہا، لوگو وہ آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا، لوگو وہ آ گئے۔ اس کی آواز سن کے لوگوں کے کانوں میں ایسی کیا پڑ گئی کہ سب لوگ دوڑ پڑے۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے، لیکن یہ خوش نصیبی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ واقعی یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لمبا سانس کھینچا۔ یہاں سے آپ کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور میں اسلام کو عروج ملا، اللہ کی طرف سے فرائض اور احکامات نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ معاملات سکھائے، اخلاق اور آداب سکھائے، احکامات پر عمل کرنا سکھایا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا مسجد بنانے کا کام۔ آپ نے مسجد تعمیر کرائی، مسجد کے ساتھ کچھ مکانات بنوائے۔ یہ مکانات کچے تھے، ان میں آپ کی بیویوں کے لیے کمرے بنائے گئے۔ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی بلکہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی۔ یہاں اسلام کی تعلیم شروع ہوئی۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں سے اسلام کی اس ننھی منھی ریاست کا کام چلایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے کاموں کے سلسلے میں مشورہ ہوتا تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بے سر و سامان تھے، اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے۔ انہیں اب سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، چنانچہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے سے آنے والے مسلمانوں کو مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کا بھائی بنا دیا، یعنی اخوت اور بھائی چارہ۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن بے شک کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن گئے، دکھ درد میں ساتھ دینے والے بن گئے۔
اور انسانی تاریخ میں اس بھائی چارے کی کہیں مثال نہیں ملتی، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اہم قدم تھا۔ پھر آپ نے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا کہ اس کو میثاق مدینہ کیا کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ سب مل جل کر امن سے رہیں اور مدینہ منورہ کی حفاظت کرنا بھی سب کے ذمہ ہو۔ اس طرح مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ مدینے میں آنے کے کوئی 16-17 ماہ بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی ان کو ملا۔ عیدین کی نماز ادا کرنے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اسی سال مسلمانوں پر جہاد بھی فرض ہوا، اور 17 رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی، کامیابی ملی۔ قریش کا سردار ابو جہل مارا گیا، اور بھی بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، 70 کے قریب کافر مارے گئے۔ اتنے میں گرفتار ہوئے، اتنے ہی یعنی، جبکہ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ کیا اس میں کیا حکم ہوا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو 3 ہجری میں احد کی لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کی غلطی سے اسلامی لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر زخم آ گیا، آپ کے 2 دانت شہید ہوئے۔ 3 ہجری میں ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، اس میں کفار 10,000 کا لشکر لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، کیونکہ کافر بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس لشکر نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زور کا طوفان بھیجا اور کافروں کو ایک بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بھاگ نکلے، خوب مزہ آیا۔ ایک بچی بول اٹھی، یعنی جو سننے والوں میں سے تھی۔ بچے ہوتے ہیں نا جو، تو وہ نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں کچھ، تو ایک دم سے ان کو بھی خوب مزہ۔ اب اس کا مزہ کون سا تھا کہ نقصان پہنچا کافروں کو، بڑی جب تباہی کا سامنا کرنا پڑا، تو لیکن اسی بچی نے کیا کیا سننے والوں میں سے، جس طرح آپ لوگ بھی بڑے بھی ہوں گے، واہ بھئی ہو مزہ، اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا، ہوتا ہے نا ایک دم سے انسان کی فیلنگز ایسی آؤٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکے کے مشرکوں کے درمیان ایک صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس صلح کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس صلح کے بعد سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی خوشی سے مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تینوں بہت اہم شخص تھے، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عمر بن عاص یا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام کے بہت بڑے سپاہ سالار ہوئے۔ ان کے ایمان لانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ محرم 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی لڑی گئی۔ یہ یہودیوں سے جنگ تھی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ روم کے عیسائی اور ایران کے آتش پرست بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط جو ان سے تھے وہ ارسال فرمائے۔
8 ہجری کا سال بہت ہی اہم تھا۔ کافروں نے وعدہ خلافی کی، صلح کے معاہدے کو توڑ دیا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مکہ والوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اس طرح سے مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آپ کو اسی لیے تو رحمت للعالمین فرمایا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی سال غزوہ حنین بھی ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم پیش آئی۔ اس میں بھی لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ 9 ہجری ہی میں حج فرض ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ اسی سال پورے عرب سے وفد بھیجے گئے، یہ تمام وفد مدینہ پہنچے اور ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کے لیے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد مسلمان تھے، گویا انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے ساتھ تھا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے تھا۔ اس میں آپ نے حقوق اور فرائض بیان فرمائے، زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتائے، اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اشارہ بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط پر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ انتظار میں رہیے گا، انشاءاللہ تعالی وہ لاسٹ اس کا ہوگا اسلامک سٹوری کا الحمدللہ پارٹ۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگ خود بھی سنیں اور شیئر بھی کریں، ضرور ایک دوسرے کو بتایا کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبیوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔